الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم۔ ناظرین کرام، آپ کے سامنے حدیث نمبر 40 پیش کرتا ہوں، جس کے راوی برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ تشریف لائے تو 16 یا 17 ماہ تک آپ نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی، اور آپ کی خواہش یہ تھی کہ ہمارا قبلہ بیت اللہ ہو جائے۔ آپ کو نماز کی حالت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ آپ اپنا قبلہ رخ بدل دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمازی کی حالت میں آپ نے قبلے کی طرف رخ کر لیا، اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو ایک آدمی کو روانہ کیا۔ وہ بنی حارثہ کے پاس پہنچا اور وہ لوگ رکوع میں تھے۔ اس نے کہا، میں اللہ کی گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف رخ کرنا اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے قرار دیا ہے۔ تو وہ لوگ سبھی لوگ رکوع کی حالت میں گھوم گئے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے تو یہودی بہت خوش ہوتے تھے، اور جب آپ کا قبلہ بیت اللہ ہو گیا تو ان کو یہ بات ناگوار گزری، اور انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ پہلے کے جو لوگ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے ان کی نمازوں کا کیا ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمانکم، اللہ کو کیا پڑی کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ اس آیت میں، آیت نمبر سورہ بقرہ آیت نمبر 143 میں اللہ تعالیٰ فرمایا، اللہ کو کیا پڑی کہ تمہارے اعمال کو ضائع کر دے۔ یہاں ایمان کو نماز کہا گیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تمہارے عمل برباد کر دے۔ یہ یہودی جو کہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ جواب دیا۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے آپ جب مکے سے مدینہ تشریف لائے تو آپ اپنے ننیہار میں اترے۔ یعنی ننیہار اس کو کہتے ہیں جہاں انسان کی والدہ جہاں کی ہوتی ہیں اس کو ننیہار کہتے ہیں۔ لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقی معنی میں نہیں بلکہ مزاجی معنی میں اس کو ننیہار کہا، کیونکہ آپ کے دادا عبد المطلب کا ننیہار تھا۔ ان کی والدہ سلمہ بنت عمر اسی خاندان کی مدینے کی رہنے والی تھی۔ اس وجہ سے حقیقی معنی میں نہیں بلکہ مزاجی معنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ننیہار کہا۔ اور اس طریقے سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری مسلم کی حدیث بھی مروی ہے کہ جب اس قبیلے سے زکوٰۃ آتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے یہ ہمارے ننیہار سے زکوٰۃ آئی۔ اس طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے جب اس میں یہ شک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ننیہار میں اترے، تو اس سب سے پہلے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ مدینے سے جو یہ فاصلے پر یہ مدینہ کا آپ کہہ لیں گاؤں تھا قبا جس کو ہم کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں۔ بعض مدینے کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے صبح آتے تھے، اور جب دوپہر کو بہت تیز دھوپ ہو جاتی تھی تب واپس جاتے تھے۔ آپ کے بہت سارے منتظر تھے آپ کو استقبال کے لیے۔ ایک بار ایک عیسائی آدمی، بلکہ یہودی ایک آدمی اپنی چھت پر چڑھا اور دیکھا دو لوگ سفید کپڑوں میں آ رہے ہیں۔ اس نے چلا کے کہا، اے مدینے والو ہوشیار ہو جاؤ، جس کی تم منتظر ہو وہ شخص تشریف لا رہے ہیں۔ تو بنی قبا کے لوگ تمام پہنچ پڑے استقبال کے لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روایت میں آتا ہے کہ وہاں پر ایک مسجد قبا کی بنیاد رکھی، اور اس میں 2 روایتیں ملتی ہیں، ایک روایت میں 5 دن اور ایک روایت میں 12 دن۔
اور میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ جو روایت 5 دن کی ملتی ہے وہ زیادہ معتبر ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر بات ہے جب بنیاد مسجد کی رکھی تو اس میں جمعہ کی نماز انہوں نے نہیں ادا کی۔ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ 5 دن والی حدیث زیادہ معتبر ہے، کیونکہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دن جمعے کے دن روانہ ہوئے، یعنی جمعے کے دن روانہ ہوئے اور جمعے کو آپ بنی سالم پہنچے۔ بنی سالم ایک مدینہ کا ایک قبیلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں آپ نے نماز جمعہ ادا کی، اور اس کے بعد جب وہاں پہنچنے کے بعد تمام سارے صحابی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اونٹ کی نکیل پکڑ کے چلنے لگے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے سعد آپ اونٹ پر سوار ہو جاؤ، تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول میں اس کو فخر سمجھتا ہوں آپ کے لیے۔ دیکھیے وہ انصاری قبیلے کے سردار ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدمت کرنا وہ اپنے لیے ایک بہترین سمجھتے ہیں، عمل سمجھتے ہیں، ایک شرف کا سمجھتے ہیں، ایک فخر سمجھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا معاذ مجھے یہ بات ناگوار ہے، مجھے بات اچھی لگتی تب جب آپ بھی اس پہ سوار ہو جاؤ۔ تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اونٹ پر سوار ہو گئے، اس طریقے سے پھر مدینے تشریف لائے۔ تو اس میں تمام سارے صحابہ کرام انصاری آ گئے، کوئی کہنے لگا ہمارے قبیلے میں ٹھہریے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا ہے ہم اس گھر میں ٹھہریں گے جس کی وہاں ہماری اٹھنی بیٹھ جائے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ وہ اٹھنی جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی تعبیر کی وہیں بیٹھ گئے، لیکن وہاں سے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر قریب تھا، وہ وہیں تشریف رکھتے تھے۔ پھر کئی لوگ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ننھیال کے بھی لوگ آئے، اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ ہماری رشتہ داری کا خیال کیجئے اور ہمارے وہاں تشریف لے چلیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی تھی کہ جہاں ہماری اٹھنی بیٹھ جائے ہم اسی گھر میں قیام کریں گے۔ پھر اس کے بعد وہ مسجد نبوی کی جہاں پر تعمیر ہوئی وہیں پر بیٹھی، اور وہاں سے ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر قریب تھا، اور وہ اپنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنی کا کجاوا اپنے گھر لے گئے، اور تمام سارے لوگ کہا اللہ کے رسول ہم خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا جہاں کجاوا ہوگا وہیں ہم تشریف لے جائیں گے۔ اس طریقے ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور کہا ان کا 2 منزلہ عمارت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اوپر تشریف لے چلیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نیچے ٹھیک ہوں کیونکہ آنے جانے میں آسانی ہوگی۔ تو اس طریقے سے روایت میں آتا ہے کہ اوپر کے حصے میں ان کی بیوی جو تھی ایک گھڑا رکھا ہوا تھا، وہ پھوٹ گیا، پانی گرنے لگا، تو اپنے وہ لحاف جو تھا اسی سے ان کو پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہ گرے، کیسے ان کو پریشانی نہ ہو۔ اور اس میں روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا پہلے پروستی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھا لیتے، اس کے بعد جہاں سے آپ نے کھایا اسی جگہ سے ان کی بیوی وہ کھانا کھاتی تھی برکت کے لیے۔ تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر شفقت محبت۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کھانا نہیں کھایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو کہا اس میں پیاز یا لہسن زیادہ تھا، اس وجہ سے فرشتے اس کی بدبو محسوس کرتے ہیں، اس وجہ سے میں نے نہیں کھایا۔ تو اس طریقے سے جو یہ بیت المقدس کی طرف آپ نے 17 یا 16 ماہ تک نماز پڑھی، تو اس کا مقصد یہ تھا تاکہ جو ایمان والے ہیں، ایمان والے جو کچھ بھی کرتے ہیں اور جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو وہ اللہ اس کے رسول کے آگے اپنی نہیں چلاتے بلکہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ جو حدیث تھی جو ہم نے آپ سے بیان کی، اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو قرآن پر اور حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔